ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو اگر یؤاخذ گرفت کر لے اللہ الناس لوگ بظلم ان کے ظلم کے سبب ما ترک نہ چھوڑے وہ علیہ اس پر زمین پر من کوئی دابت چلنے والا ولیکن اور لیکن یؤخرهم وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں الی تک اجل مسمى ایک مدت مقررہ فإذا پھر جب جاء آگے اجلهم ان کا وقت لا یستأخرون نہ پیچھے ہٹیں گے ساعتاً ایک گھڑی اور لا یستقدمون نہ آگے بڑھیں گے اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا لیکن ڈھیل لیتا ہے ان کو ایک وقت موت تک پھر جب پہنچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سے رک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سے رک سکیں گے یعنی اگر خدا تعالیٰ لوگوں کی گستاخی اور ناانصافی پر دنیا میں فوراً پکڑنا اور سزا دینا شروع کر دے تو چند گھنٹے بھی زمین کی یہ آبادی نہیں رہ سکتی کیونکہ دنیا میں بڑا ایسا ظالموں اور بدکاروں کا ہے اور چھوٹی چھوٹی خطا اور قصور سے تو کوئی خالی ہوگا کوئی لوگوں خطاؤں جب خاطی بدکار فوراً ہلاک کر دیے گئے تو صرف معصوم انبیاء کی زمین پر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی بلکہ ان کا ملائکہ معصومین کے ساتھ رہنا موزوں ہے جب نیک و بد انسان دونوں زمین پر نہ رہے تو دوسرے حیوانات کا رکھنا بے فائدہ ہوگا کیونکہ وہ سب بنی آدم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نیز فرض کیجئے خدا نے انسانوں کے ظلم و عدوان پر بارش بند کر دی تو کیا آدمیوں کے ساتھ جانور نہیں مریں گے بہرحال خدا اگر بات پر دنیا میں پکڑے اور فوراً سزا دے تو اس دنیا کا سارا قصہ منٹوں میں تمام ہو جائے مگر وہ اپنے علم و حکمت سے ایسا نہیں کرتا بلکہ مجرموں کو توبہ و اصلاح کا موقع دیتا ہے اور وقت بہت تک انہیں ڈھیلا چھوڑتا ہے جب وقت آ پہنچا پھر ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تنبیہ بعد مفسرین نے ما ترک علیہ من دابۃ سے خاص دابہ ظالمہ مراد لیا ہے اگر یہ صحیح ہو تو مطلب واضح ہے کوئی اشکال نہیں واللہ اعلم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ٹھہراتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما جو یکرہون وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ تصف اور بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکذب جھوٹ ان کہ لہم ان کے لیے الحسنى بھلائی لا جرم لازمی بات ان کہ لہم ان کے لیے النار جہنم وانہم اور بے شک وہ مفرطون آگے بھیجے جائیں گے اور کرتے ہیں اللہ کے واسطے جس کو اپنا جی نہ چاہے اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ کے ان کے واسطے خوبی ہے اب ثابت ہے کہ ان کے واسطے آگے اور وہ بڑھائے جا رہے ہیں یعنی جو چیزیں بری سمجھ کر اپنے لیے پسند نہیں کرتے مثلا بیٹھیاں یا اپنے ملک میں کسی اجنبی کی شرکت یا استحضاء استحقاق کا معاملہ وہ خداوند قدوس کے لیے ثابت کرتے ہیں یعنی باوجود ایسی گستاخیوں کے زبان پر یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی بھلی چیزوں کے لائق ہیں اور اگر آخرت وغیرہ کے قصے سچے ہوئے تو وہاں بھی خوب چین اڑائیں گے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ الْحُسْنَىٰ
سورۃ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 50 یعنی ان گستاخیوں کے ساتھ ایسی باطل آرزوئیں رکھنا ہی اس کی دلیل ہے کہ ان کے لیے کوئی خوبی اور بھلائی تو کیا ہوتی ہے، البتہ دوزخ تیار ہے جس کی طرف وہ بڑھائے جا رہے ہیں، اور جہاں پہنچ کر گویا بالکل بھلا دیے جائیں گے، یعنی عبدالآباد تک کبھی مہربانی کی نظر ان پر نہ ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ان کو فرمایا جو نکارہ چیزیں اللہ کے نام دیں اور اس پر یقین کریں کہ ہم کو بخشت ملے گی، حالانکہ وہ روز بروز دوزخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا تحقیق ہم نے بھیجے الی طرف امتیں من قبلک تم سے پہلے، فزین پھر اچھا کر دکھایا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان اعمالہم ان کے اعمال، فہو پس وہ، ولیہم ان کا رفیق، الیوم آج، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب دردناک۔ قسم اللہ کی ہم نے رسول بھیجے مختلف فرقوں میں تجھ سے پہلے، پھر اچھے کر کے دکھلائے ان کو شیطان نے، ان کے کام سو وہی رفیق ان کا ہے آج، اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔ کفار مکہ کی گستاخیوں اور لغو بہودہ وعدی اواوی کا ذکر کر کے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کی حرکتوں سے دلگیر اور رنجیدہ نہ ہوں، ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ شیطان لعین مکذبین کو ان کے عمل اچھے کر کے دکھاتا رہا اور وہ برابر شرارت میں بڑھتے رہے۔ آج وہ سب خدائی عذاب کے نیچے ہیں، اور شیطان جو ان کا رفیق ہے کچھ کام نہیں آتا، نہ ان کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے۔ یہی انجام آپ کے مکذبین کا ہوگا۔ بعض نے فہو ولیہم الیوم کا یہ مطلب لیا ہے کہ شیطان جس نے عقلوں کو بہکایا تھا وہی آج ان کفار مکہ کا رفیق بنا ہوا ہے، لہذا جو حشر ان کا ہوا ان کا بھی ہوگا۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ وما نہیں انزلنا اتاری ہم نے علیک تم پر الکتاب کتاب الا مگر لتبین اس لیے کہ تم واضح کر دو لہم ان کے لیے الذی جو جس اختلافوا انہوں نے اختلاف کیا فيه اس میں، وہدى اور ہدایت، ورحمة اور رحمت، لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور ہم نے اتاری تجھ پر کتاب اسی واسطے کہ کھول کر سنا دے تو ان کو وہ چیز کے جس میں جھگڑ رہے ہیں، اور سیدھی راہ سجانے کو، اور واسطے بخشش ایمان لانے والوں کے، یعنی قرآن صرف اس لیے اتارا گیا ہے کہ جن سچے اصولوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑ ڈال رہے ہیں، مثلاً توحید و معاد اور احکام حلال حرام وغیرہ، ان سب کو وضاحت و تحقیق کے ساتھ بیان کر دے، کوئی اشکال و خفا باقی نہ رہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذریعہ قرآن تمام نزاعات کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیں اور بندوں پر خدا کی حجت تمام کر دیں۔ اگر آگے ماننا نہ ماننا خود مخاطبین کا کام ہے، جس توفیق ہوگی قبول کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی فیصلہ اور بیان تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے منتفع ہونا اور رحمت الہی کی آغوش میں آنا انہی کا ایسا ہے جو اس فیصلے کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں، بطوع و رغبت ایمان لاتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ واللہ اور اللہ انزل اتارا من سے السماء آسمان، ماء پانی، فأحیا پھر زندہ کیا به اس سے الارض زمین، بعد موتها اس کی موت، ان بے شک فی میں ذالک اس آیات لآیۃ نشانی لقوم لوگوں کے لیے یسمعون وہ سنتے ہیں۔ اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس سے زندہ کیا زمین کو، اس کے مرنے کے پیچھے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سنتے ہیں۔ یعنی خشک زمین کو آسمانی بارش سے سرسبز کر دیا، گویا خشک ہونا زمین کی موت اور سرسبز شاداب ہونا حیات ہے، یعنی اسی طرح قرآن سے جاہلوں کو عالم اور مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا اگر توجہ قلبی اور انصاف سے سنیں گے۔